اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ سچے لوگوں کی پہچان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سچے لوگوں کی ضرورت کیا ہے۔ سچے لوگوں کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے فرمائی ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، انسان کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کی ہے بلکہ ذریعے سے کی ہے۔ اور دوسرا ایک بات اور اس میں نقطہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ یہ عالم اسباب ہے، ہم عالم اسباب میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی بغیر سبب کے کام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آ رہا ہے تو کیا یکدم مار نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ اسے؟ مر جاؤ، مر جاتے سب۔ اس کے لیے بھی ذریعہ کہ بھئی وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کہا پانی برساؤ، زمین سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ تم اپنا چشمے نکالو اس کے چشمے۔ اب فرعون کو اللہ تعالیٰ وہیں مار سکتا تھا، کہاں پہ؟ مصر میں۔ اس نے اتنی تکلیف کی، لاؤ لشکر کو اکٹھا کیا کہ بھئی چلو ہمارے ساتھ چلو، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، اور وہ بحیرے سمندر میں لا کے اس کو کھڑا کر دیا، اور اس کے لیے بھی پانی میں ڈبویا، حالانکہ وہی مار سکتا تھا۔ کوئی ایسا کام مجھے بتا دیں جو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے بغیر کیا ہو۔ بدر میں فرشتے آ رہے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا تھا؟ روح تو اس کو کہتا ہے، کس کو؟ جو اسرائیل ہیں، اسرائیل علیہ السلام ہے، ان کو کہتا کہ بھئی یہ اس کو نام دیتا ہے، بس ان کا ہارٹ اٹیک کر دو یا جو بھی کر لو، بغیر ہارٹ اٹیک کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، فرشتے آئے۔ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرائع مقرر کیے۔ یہ عالم اسباب ہے، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے۔ سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کا سبب بنے گا، اللہ کا غضب ہے اس کا سبب بنے گا، دونوں اس میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عالم اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اپنے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ پہنچے گا انسان کے ذریعے۔ انسان اسے ہدایت دے گا، انسان اس کے لیے نمونہ بنے گا، تو تب یہ اپنی منزل تک پہنچے گا۔ انسان ہدایت دے گا، انسان پہ ہی ہدایت آئی ہے، براہ راست کسی انسان پہ نہیں آئی، وہ مخصوص انسان ہے۔ پھر وہی انسان جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رابطہ بنایا ہے کہ بھئی ان کا رنگ جڑا لو اپنے اوپر، میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ اس میں اتباع رسول میں آپ دیکھیں کیا لطیف جملہ ہے، انسان کا اتباع کر لو، میں تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ سچے لوگ جو ہیں وہ وہی سچے تھے، کیا آج سچے لوگ نہیں ہیں؟ قرآن میں ہے کہ سچے لوگ موجود ہیں، قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کا اتباع کرو۔ سچے لوگوں کا اتباع بھی قرآن کا حکم ہے، واتبع سبیل من اناب الی، صرف رسول کا اتباع نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اپنی قوم میں، ایک شخص فرعون کے درباریوں میں ایمان پہلے چھپا رہا تھا، قرآن کا مضمون میں بیان کر رہا ہوں، اور اس نے جب وہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا تو اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا کہ کیوں تم اس کو قتل کر رہے؟ وہ سارا مضمون قرآن میں آیا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد۔ تھوڑا سا غور کیجئے نا کہ اس فرعون کے درباری نے فرعون کو کہا کہ تم میرا اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ پیغمبر موجود تھا، وہ درباری کہہ رہا ہے جو شاید موسیٰ علیہ السلام سے ملا بھی نہ ہو ابھی، اس نے کہا کہ بھئی تم میرا اتباع کرو، میری بات مانو۔ اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال دیکھیں سچے لوگ تو موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اگر آپ نے سیدھی راستے چلنا ہے تو آپ
کے لیے کتاب اتنی ضروری نہیں ہے جتنا کہ صاحب کتاب آپ کے لیے ضروری ہے. جو تعلیم دینے والا ہے کتاب کی، جو آپ کے سامنے ایک نمونہ پہنچانے والا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے کتاب سے. اگر کتاب کافی ہوتی تو پھر انسان نہ آتا. اللہ تعالیٰ کتابیں چھپوا کے ان کو آسان بنا کے ہر ایک کو کتاب دے دیتا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پڑھو اور عمل کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.